السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر یہ بات بہت ہی زیادہ چل رہی ہے کہ واٹس ایپ کی جو نئی پالیسی واٹس ایپ نے اپنائی ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ اسی کے متعلق آج ہم نے اپنے چینل پر مشہور و معروف عالم دین اور عظیم اسکالر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب دامت برکاتہم کو زحمت دی ہے۔ مفتی صاحب، ہم پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وجزاکم اللہ خیرن۔ مفتی صاحب تو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے ناظرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب دارالعلوم دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے ماشاءاللہ، اور اس وقت شکاگو امریکہ میں آپ بڑی زبردست دینی خدمات اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اس وقت جو سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر واٹس ایپ کی نئی پالیسی کے متعلق بات چل رہی ہے، دراصل اس کو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، کیا واقعی یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کی کسی بھی شخص کی نجی زندگی وہ فیس بک کے حوالے ہو جائے گی تو اس کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہوگا؟ کیا اس سے پہلے دیگر ہم جو پلیٹ فارمز سوشل میڈیا کے استعمال کرتے تھے، واٹس ایپ اور دیگر، تو کیا اس وقت یہ خطرہ لاحق نہیں تھا؟ اس کے متعلق آپ تھوڑا ہمیں سمجھا دیں۔ اس موضوع پر ویسے گزشتہ ایک ہفتے سے کافی کچھ کہا جا چکا ہے اور بہت سی چیزیں، کافی معلومات پبلک ڈومین میں ہیں، لیکن میں صرف اس میں یہ اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں یا فیس بک پر پہلے سے موجود ہیں، کم سے کم انہیں اپنی پرائیویسی کے تعلق سے اتنا زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرائیویسی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی حساس آپ اس چیز کے متعلق ہوں گے کہ جو چیز آپ سے لی جا رہی ہے، تو آپ تو اپنی اس پرائیویسی کو پہلے ہی فیس بک پر آ کر ختم کر چکے ہیں۔ چونکہ واٹس ایپ کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا لے کر کسی دوسری کمپنی کو دے گا، تو وہ کون سی دوسری کمپنی ہے؟ وہ اس کی پیرنٹ کمپنی ہے فیس بک۔ اب ایک آدمی جو فیس بک پر پہلے ہی سے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہے، اس کے فوٹوز وہاں پر ہیں، اس کا انٹریکشن دوسروں سے ہو رہا ہے، اس میں وہ فیس بک کے گروپس کو جوائن کیے ہوئے ہے، اس کی مکمل زندگی کہ وہ کیا سوچ رہا ہے یہ فیس بک کو معلوم ہے، اور اس کے مطابق آپ کے پاس ایڈز آتے ہیں۔ تو اب مزید واٹس ایپ کو لے کر حساس ہونا پرائیویسی کے تعلق سے کم یہ چیز تھوڑا سمجھ سے باہر ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ سوشل میڈیا پر ابھی تک نہیں ہیں اور محض واٹس ایپ استعمال کر رہے تھے، ان لوگوں کے لیے فکر کی بات ہے کہ اب ان کی جو پرسنل معلومات ہیں، مثلا ان کا بینک اکاؤنٹ کی انفارمیشن، یہ نہیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کس طرح ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں خریدتے ہیں، کیا کیا ان کی عادتیں ہیں، اس طرح کی چیزیں واٹس ایپ اینالائز کرے گا۔ اس کی ایک مثال یہ لے لیجئے، مثلا اگر آپ نے قسطوں پر گاڑی خریدی ہوئی ہے اور آپ کی گاڑی کی قسطیں پوری ہونے والی ہیں مثلا 1 سال میں، تو اب واٹس ایپ کو یہ اندازہ رہے گا اگر آپ اپنے فون کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہوں کہ آپ کی گاڑی کی قسطیں پوری ہونے والی ہیں، اور جیسے ہی آپ کی قسطیں پوری ہونے والی ہوں گی، آپ کے پاس گاڑیوں کے ایڈ آنے لگیں گے، چونکہ یہ معلوم ہوگا کہ بھئی اب ایک آدمی جب گاڑی پے آف کر چکا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسری گاڑی خریدنے کی نیت بنائے گا، یہ موڈ بنائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں پبلک ڈومین میں چلی جاتی ہیں، یہ چیز قابل یعنی یہ فکر کی بات ہے۔ یہ اس وقت جو پاپ اپ میسج کی بات چل رہی ہے، اس میں جو نئی پالیسی اپنائی گئی ہے، یہ دراصل کیا چیز ہے مفتی صاحب؟ یہ سمپل یہ ہے کہ آپ کے جو میسیجز ہیں اینڈ ٹو اینڈ، وہ تو ابھی بھی انکرپٹڈ ہی رہیں گے، اور اس کو کوئی کمپنی یا واٹس ایپ نہیں پڑھ پائے گا، یا آپ کی جو آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ محفوظ ہی رہیں گے۔ اصل میں اس پالیسی چینج کا مطلب آپ کے مزاج کو سمجھنا ہے کہ آپ کی عادتیں کیا ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کیا چیز خریدنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ کے اسٹیٹس کا علم واٹس ایپ کو رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ اگر کریڈٹ کارڈ، چونکہ واٹس ایپ پے سروس بھی اب استعمال کرنے جا رہا ہے، تو آپ اپنا کریڈٹ کارڈ جب اس سے ایڈ کریں گے اور اس کے ذریعے کوئی چیز خریدیں گے، تو آپ کا جو ایک رہنے کا لائف اسٹائل جو آپ کا ہے وہ واٹس ایپ کو معلوم ہو جائے گا، اور وہ ڈیٹا آگے بیچا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ گروپس میں اگر ہیں تو کن گروپس میں ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، کس طرح کے گروپس میں ہیں، یہ سب چیزیں واٹس ایپ کو یعنی واٹس ایپ کی ملکیت ہوں گی، اور وہ آگے اس کو فروخت کر سکتا ہے۔
فروخت کرنے سے عام آدمی کو نقصان کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے کہ اس سے لوگ ڈر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے جیسے کہا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ہیں، تو ہمیں جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا پہلے ہی. یعنی اب مزید ہمیں واٹس ایپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو اسی لیے پہلے ہی سے ہم اس سے متاثر ہیں، پہلے ہی ہم اس سے متاثر ہیں. لیکن اب جو اس میں میرا ایک مضمون وائرل ہوا اور شاید آپ کی جی نظر سے گزرا ہوگا. اس جی جی مضمون کی شروعات ہی میں نے اس لیے کی کہ ہم لوگوں کی تو پرائیویسی کب کی ختم ہو چکی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض مرتبہ جیسے ہم اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو میں ان کو شرطیہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو ابھی ہم کسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، کوئی پروڈکٹ کا نام لو اور میرا فون رکھا ہوا ہے، اور 10 منٹ کے بعد میں دکھاؤں گا کہ اس فون کے اوپر مثلا فیس بک کے اوپر یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اسی چیز کے ایڈورٹائز آنے لگیں گے جس چیز کا آپ نے تذکرہ کیا، تو فون ہماری بات سنتا ہے. تو یہ چیز ایک واضح، یعنی ایک اس وقت یعنی اس چیز سے انکار ممکن نہیں ہے. تو ہماری جو پرائیویسی کب کی ختم ہو چکی ہے، تو ہمیں اس کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ اب فیس بک کی واٹس ایپ کی وجہ سے ہماری پرائیویسی متاثر ہوگی. جی جی، لیکن پھر سے کل سے ایک بات چل رہی ہے کہ واٹس ایپ نے اس میں یہ کہا کہ اب ہم اس میں کچھ ترمیم کرنے والے تھے، لیکن وہ صرف بزنس اکاؤنٹس کے لیے ہے. پھر یہ کیا ہے مفتی صاحب؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ، میں نے پہلے ہی کہا کہ واٹس ایپ پر نہیں ہیں، دراصل ان کی اب پرائیویسی متاثر ہوگی. یعنی جو لوگ فیس بک پر نہیں ہیں، جو لوگ فیس بک پہ نہیں ہیں، انسٹاگرام پر نہیں ہیں، یا دوسرے سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس پر نہیں ہیں اور صرف واٹس ایپ پر تھے، ان کی پرائیویسی ابھی تک متاثر نہیں ہوئی تھی، اب ان کی بھی ہوگی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ واٹس ایپ اس معنی اگر ایگریسولی آپ کا ڈیٹا فروخت کرے گا کہ جو عام کمپنیاں فروخت نہیں کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ واٹس ایپ کی جو پالیسی ہیں یورپ، امریکہ اور برازیل وغیرہ کے لیے الگ ہیں. یعنی یہ جو آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے یا جو پاپ اپ آیا ہے، تو اس میں جو پالیسیز ہیں یہ امریکہ کے لیے الگ ہیں، یورپ کے لیے الگ ہیں اور باقی دنیا کے ملکوں کے لیے الگ ہیں. جی جی، تو اب اس صورت میں واٹس ایپ کو چھوڑنا مناسب ہے؟ نہیں، میرا جو مضمون ہے اس میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر آپ کو پرائیویسی کی فکر ہے تو آپ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، چاہے آپ واٹس ایپ پر رہیں، چاہے آپ ایز لانگ ایز آپ کے پاس یعنی ہینڈ فون، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے. ہاں، آپ اسمارٹ فون ہی کو ختم کر دیں، آپ فون آپ یعنی آپ آئس ایج میں جا کے رہنے لگیں تو اب ٹھیک ہے، اب آپ کی پرائیویسی آپ کے پاس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن جب تک آپ سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ بھول جائیے کہ آپ کی کہیں پرائیویسی محفوظ ہے. تھوڑا دوسرے جو دیگر ایپس کی بات کی جا رہی ہے، ٹیلی گرام ہے، سگنل ہے، اور BIP کے نام سے بھی مشہور ہوا ہے، ترکش ایپ ہے. یہ واٹس ایپ کے مقابلے میں کیا تھوڑی ہلکی پرائیویسی یہ لوگوں میں یہ فروخت کریں گے؟ نہیں، میں نے پرائیویسی کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے. میں نے صرف اس چیز کو سامنے رکھا کہ جب ہم واٹس ایپ جیسی یوزفل ایپ کو چھوڑ کر کسی دوسری ایپ پر جا ہی رہے ہیں تو ہم کسی ایسی ایپ پر جائیں نا کہ جو اپنوں نے بنائی ہو. کچھ دینی حمیت بھی تو کوئی چیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی چائنا ہے تو چائنا نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے، ان کے یہاں نہ واٹس ایپ چلتا ہے، نہ ان کا گوگل کا سے کوئی لینا دینا ہے، ہر چیز ان کی اپنی ہے. ان کا گوگل میپ اپنا ہے، یعنی گوگل کے نام سے ہر چیز ان کی اپنی ہے. دنیا کو نہیں پتا کہ چائنیز کیا کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں. چائنیز کو یہ پتا ہوگا کہ پوری دنیا کس طریقے سے سوچ رہی ہے، لیکن چائنا نے اپنی پالیسی رکھی ہوئی ہے. ہمارے لیے کسی علاقے کی زمین کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. میرا تعلق اوریجنلی انڈیا سے ہے، میں رہتا ہوں امریکہ میں. میرے لیے دین پہلے ہے. یعنی اگر کسی ملک میں رہوں اور وہاں پر مجھے میرے دین کے اوپر عمل کرنے سے روک دیا جائے تو وہ ملک میرے لیے پرایا ہے. میں کسی دوسری جگہ جاؤں گا جہاں پر میں آزادی کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کر سکوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ایپس ہیں یہ اسلامی ہیں یا دینی ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی علاقے کی ہونے کی وجہ سے، وہاں کے باشندے ہونے کی وجہ سے مقامی پروڈکٹ کو فروغ دیتے ہیں، تو ہم اس امت کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے اگر اس امت کے دوسرے افراد نے کوئی ایسا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے تو ہمیں اس کو اخلاقی اعتبار سے فروغ دینا چاہیے. صرف اس کے پیچھے اتنا ہی مقصد ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. جی مفتی صاحب، آپ کی بات کی جو ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ واٹس ایپ اور دیگر ایپس ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنی پرائیویسی کو ضرور شیئر کریں گے، فروخت کریں گے. بالکل ضرور فروخت کریں گے، شیئر کریں گے. یہاں تک کہ جو BIP ہے اس کے بارے میں اگرچہ ٹرکش کمپنی کی طرف سے، الجزیرہ کی یہ خبر ہے، ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے
وہ ترکی کا ڈیٹا ترکی میں رہے گا. اب اگر آپ نے مان لیجیے ٹرکش ایپ کو استعمال کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایڈورٹائز آپ کے فیس بک پر کیسے آتے ہیں. مثلاً اگر آپ واٹس ایپ استعمال کریں گے اور آپ نے کوئی بات کہی کسی پروڈکٹ کے بارے میں, تو واٹس ایپ سے فوراً انفارمیشن فیس بک پر جائے گی. آپ جب فیس بک پر جائیں گے تو وہاں آپ اسی چیز کا ایڈورٹائز دیکھیں گے. اچھا, اب اگر آپ بی آئی پی استعمال کر رہے ہیں, مان لیجیے آپ نے وہی بات بی آئی پی پر کی, تو بی آئی پی جو ڈیٹا شیئر کرے گی وہ اپنی مقامی کمپنیوں کے ساتھ کرے گی جو ترکی میں ہے. اچھا, ساتھ میں بی آئی پی کو آپ کی لوکیشن بھی پتا ہے, تو آپ کی جو ایڈورٹائز ہیں وہ آپ کی لوکیشن کے اعتبار سے آتے ہیں. جب آپ ترکی میں ہیں ہی نہیں تو آپ کو وہ ایڈورٹائز آئیں گے ہی نہیں جن کا تعلق ترکی سے ہے. تو اس لیے آپ کے پاس ایڈورٹائز کم آئیں گے اور آپ کا ڈیٹا ایک محدود مقدار میں شیئر ہوگا ضرور, لیکن محدود مقدار میں شیئر ہوگا. واٹس ایپ ایک ایسی کمپنی ہے جو دنیا میں ہر تیسرے آدمی کے پاس ہے, لیکن بی آئی پی کے جو سبسکرائبرز ہیں ہوں گے 1 کروڑ 2 کروڑ, اس سے زیادہ کیا ہوں گے. تو جو کمپنی اتنی زیادہ عام ہے اس کا ڈیٹا بھی سب سے زیادہ عام ہوگا, جو کمپنی محدود پیمانے پر ہے اس کا ڈیٹا بھی محدود ہوگا. جی جی بالکل. یعنی اگر ہم دیگر ایپس کو بھی استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی فروخت ہونا ہی ہے, لیکن بہتر یہ ہے حمیت جو قوم بھی ہے دیگر بھی ہے اس کو خیال رکھتے ہوئے ہم بی آئی پی کو بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی فروخت ہوگا ہی. بالکل. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ کے وزیر اعظم نے نریندر مودی نے ابھی کچھ دن پہلے آپ کے بھی نہیں, ہم نہیں مانتے ان کو, اس لیے ہم ان کو نہ ووٹ دیتے ہیں نہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کے وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے ایک یہ جو این آر آئی دیوس انڈیا میں منایا جاتا ہے, تو ان کو اس میں انہوں نے بیان دیتے ہوئے یہ کہا, این آر آئیز کو, جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں, چونکہ جتنے یا لوگ جو گلف میں رہتے ہیں ان کو سب کو انہوں نے اپیل کی پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو کہ وہ مقامی اور انڈین پروڈکٹس کو پروموٹ کریں. کیوں کریں؟ اس لیے کہ سب لوگ انڈیا سے آتے ہیں, انڈیا میں پیدا ہوئے یا ان کے آبا و اجداد انڈیا میں تھے. تو اگر یہ تعلق اس بات کے لیے کافی ہے کہ انڈین پروڈکٹس کو پروموٹ کیا جائے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ امت والا جو تعلق ہے وہ اس سے کہیں مضبوط ہے. بالکل بالکل. یہ تو رہا مفتی صاحب اس کا ٹیکنیکل ایشو اور دنیاوی پریشانیاں کہ آدمی کی نجی زندگی محفوظ نہیں رہتی, لیکن اس میں جو اسلامی جو نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمارے ہر اعمال اس کے سامنے تو ہر کھلی کتاب کی طرح ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلامی نظریے کے متعلق بھی اس پر کچھ روشنی ڈالیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پرائیویسی کا جب یہ مسئلہ اٹھا تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے, ہم سبھی لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ اگر ہم دنیاوی معاملات میں اپنی پرائیویسی کو لے کر اتنے حساس ہیں کہ ہمارے متعلق ایک کمپنی کہ جس کو ہم نہیں جانتے اور جو ہمیں ذاتی طور پر نہیں جانتی, وہ صرف ہمیں ایز اے کنزیومر اور ایز اے کسٹمر جانتی ہے, اگر ہماری کچھ باتیں اس تک پہنچ جائیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں, کوئی حرکتیں نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ باتیں ہماری اس کمپنی تک پہنچ رہی ہیں اور ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, ہم اس تعلق سے بڑے حساس اور سینسیٹیو ہیں, تو اس دن کے تعلق سے یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمارا ایک عمل پوری دنیا کے سامنے اور خصوصاً ان لوگوں کے سامنے, مثلاً اگر کسی آدمی نے کسی کی غیبت کی ہے اور غیبت کے وہ جملے روز قیامت اس شخص کے سامنے لائے گئے اور پوری پرائیویسی یعنی ختم ہو گئی انسان کی, تو اس دن کیا ہوگا, اس دن انسان کی کیفیت کیا ہوگی. تو یقیناً اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور یہ پورا واقعہ واٹس ایپ سے جو ریلیٹڈ ہے یہ ایک آئی اوپنر ہے ایک عام مسلمان کے لیے. جی جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ کا قیمتی وقت ہم نے لے لیا. ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمارے اوپر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ شاید میرے مضمون لکھنے کے بعد ایک مضمون اس کے کاؤنٹر میں بھی لکھا گیا, اور وہ بھی کچھ اچھا وہ بے نام مضمون تھا, یعنی لکھنے والے کو آپ نے اس میں صاف طور پر وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو تعلق ہے صرف حمیت اسلامی کے متعلق ہے. وہی تو جو آپ کے مضمون کے بعد بھی مضمون لکھنا مناسب نہیں تھا. جو مضمون لکھنے والے ہیں ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے نام سے سامنے آتے. پتہ نہیں کس طرح بے نامی مضمون چلے, اور اس میں نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے مضمون کا پرائیویسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو مضمون اس کے کاؤنٹر میں لکھا گیا اس میں ساری بحثی پرائیویسی کے اوپر تھی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی اگر میں نے بی آئی پی جو ایپ ہے اس کو پروموٹ کیا تو اس کی سہولتوں کو سامنے رکھ کر پروموٹ کیا ہے, خدا نخواستہ کوئی میرے اس میں ذاتی کوئی نفع نہیں ہے, تو یہ چیز لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے. آپ کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی, ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب کی پوری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی.
مفتی صاحب کبھی بھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو ہم آپ کو زحمت دیں گے، آپ ہمارے لیے موقع عنایت فرمائیں گے، امید کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔